الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى في موضع آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کی رحمت کے نزول کا جو ایک سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ابھی تک دراز ہے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال اور شوال کے بعد الحمدللہ ہم لوگ آج 15 ذی قعدہ یعنی ذی قعدہ کی 15 تاریخ ہے اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ ہے جو حج کے نام سے مشہور ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل تو آپ بخوبی سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ شوال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کا جو حشر کریں گے وہ تمام سال روزہ رکھنے والوں کے ساتھ کریں گے۔ یہ شوال کی فضیلت ہے۔ ذی قعدہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ برکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو رحمت کی شروعات کی رمضان سے، شوال، ذی قعدہ اور حج کے ختم پر یہ سلسلہ اللہ ختم فرماتے ہیں۔ ہم نے بھی اور آپ نے جانے کتنے لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا ہوگا، کتنوں کو اللہ نے قبول کیا اور کتنے امید میں ہیں کہ اللہ اس سال نہیں تو پھر کسی سال ہم کو اپنے دربار کی حاضری کا موقع مرحمت فرمائے گا۔ دعا کریں آپ بھی، میں بھی، کہ اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی زندگی میں کم از کم ایک بار حج نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا کے اندر رہے۔ کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ایک حج کیا، لیکن یہ حج کم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حج کیا ہے ہجرت کے بعد سن 10 ہجری میں اس حج کو ادا فرمایا، اور یہی وہ حج ہے جس حج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا۔ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری زندگی 4 عمرے کیے ہیں وہ اس مہینے میں ذی قعدہ کے مہینے میں آئے، علاوہ اس عمرے کے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ جمع فرمایا۔ حج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کیے۔ روایتوں کے اندر حضرت قتادہ حضرت برہ بن عازب سے روایت ہے کہ آپ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 حج اور کیے، وہ مکے میں رہتے ہوئے کیے، لیکن ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں صرف 1 حج فرمایا، اور انسان پر ساری زندگی تمام عمر صرف اور صرف 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، خوب مال کی فراوانی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کم از کم 5 سال میں 1 مرتبہ حج کو جائے۔ حج کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضائل بیان کیے کہ احادیث کی کتابیں اس کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ جہاں فضائل بیان کیے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے پر وعیدیں بھی سنائی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کے گھر کا، وہاں تک پہنچنے کا، سفر کا اور گھر پر چھوڑ کے جانے کا اتنا مال موجود ہے، اتنی استطاعت ہے، آپ صحت کے اعتبار سے بھی تندرست ہو، مال بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ حج نہیں کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، تو حج کرنے میں جلدی کرو، عمرہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال آپ کے پاس یا تو مال نہ ہو یا آپ صحت کے اعتبار سے بہتر نہ ہو۔ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ حج آدمی پر جو فرض ہوتا ہے اس کے 9 شرائط ہیں۔ کتنے؟ 9 شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے پاس عقل ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسرا بالغ ہو، تیسرا مسلمان ہو، کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ چوتھا آنے جانے کی استطاعت رکھتا ہو، مال کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، اور زادیرہ ساتھ میں ہو۔ گھر پہ اگر اہل و عیال ہیں تو ان کے اخراجات بھی گھر پر چھوڑ کے جائے۔ عموماً ہمارے اندر ایک چیز رائج ہے، ہم دیکھتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، میرے سامنے بھی یہ مسائل آتے ہیں کہ مولانا ابھی باپ نے حج نہیں کیا اور باپ نے عمرہ نہیں کیا، بیٹا چلا گیا ہے۔ کیا کہتے لوگ کہ باپ بوڑھا ہے، 60-65 سال کا ہے، ساری زندگی پالا اولاد کو، ٹھیک ہے، اور حج کو اکیلا چلا گیا۔ تو سوچنے والی بات ہے، حج جس پر فرض ہوگا، حج اگر مجھ پر فرض ہوگا، میں دوسرے کو 50 حج کراتا رہوں، کچھ فائدہ نہیں۔ پہلے مجھے اپنا فرض اپنے ذمے سے ثابت کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کا نمبر ہے۔ میرے بدلے کی کوئی نماز پڑھے 5 وقت کی، میں اس کو کہوں کہ بھائی میرے حصے کی نماز پڑھتے رہو، تو نماز ادا ہوئے گی؟ نہیں۔ جو کام میرے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، جو میرے ذمے ہے، وہ میرے کرنے سے ادا ہوگا، دوسرے کے کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے اور مال دیا ہے، مطلب استطاعت تیرے پاس اتنی ہے کہ تو خود جا کے آ کے اتنا مال بچتا ہے کہ اپنے والدین کو حج کرا سکے، تو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا کہ ایک حج ایسا ہے، حج بدل، جو 3 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو لے کر کے جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، جانے اور آنے کا زادرہ اس کے پاس ہو، مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہو، صحت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو، اور حج کرنے کا علم ہو۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟
حج کرنے کا علم رکھتا ہو کہ حج کے ارکان کیا ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بڑے بوڑھے، پہلی بات تو ہم اس عمر میں حج کرتے ہیں جب ہمارا جسم جواب دے جاتا ہے، جب ہمارا جسم جواب دے جاتا ہے۔ جب حج کو ہم جاتے ہیں، نہ تو کوئی دعا زبان پہ رٹتی ہے نہ دل میں بیٹھتی ہے، بس جو کر رہے ہیں طواف دیکھا دیکھی، دعا پڑھ رہے ہیں، استلام ہو رہا ہے، یہی پتہ نہیں حجر اسود ادھر ہے کہ ادھر ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حالت احرام میں بایاں ہاتھ نکلا ہے، ایک پٹی لگی ہوئی ہے حجر اسود پر، ایک دم سینٹر میں بلیک کلر کی ماری ہے وہاں کی حکومت نے کہ آدمی جب استلام کرے گا تو وہ پٹی سے کرے گا تو حجر اسود کے ایک دم سینٹر میں سامنے کھڑا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ لیفٹ میں استلام کرنا ہے کہ رائٹ میں۔ تو جو لوگ حج کمیٹی سے جاتے ہیں الحمدللہ، کیمپ لگتے ہیں باقاعدہ، ان کیمپوں کو جوائن کریں، سیکھیں، بار بار پوچھیں۔ آپ نہ جانتے ہو تو علماء سے رجوع کریں، الحمدللہ سیکھ کے حج کرنے جائیں۔ کیا جائیں؟ سیکھ کے حج کرنے جائیں۔ ابھی میرے پاس ہمارے ایک ساتھی ہیں، مفتی صاحب ہمارے ساتھی بنگلور کے اندر پڑھاتے ہیں، انہوں نے کیمپ لگایا تھا، باقاعدہ پریکٹیکلی طور پہ انہوں نے ایک ہال کو بک کیا، اور بک کرنے کے بعد اس میں ایک مصنوعی خانہ کعبہ بنایا، سائڈ میں صفا مروہ بنائی، ہر چیز مطلب لوگوں کو اسکرین کے ذریعے بتایا گیا تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے کہ بھئی یہ حجر اسود ہے، یہاں سے استلام کرنا ہے، آپ پاس میں ہو تو بوسہ دے سکتے ہو، اگر دور ہو تو استلام کر لو۔ حج کیسے جانا ہے، کیا ساتھ میں لے کے جانا ہے، کیا نہیں لے کے جانا ہے۔ بہت سے احباب کچھ چیزیں ایسی ممنوع لے جاتے ہیں، پھر ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہندوستان سے تو نکل جاتے ہیں کیسے کر کے، لیکن وہاں پر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے کیونکہ وہ حکومت جو ہے بالکل ایک دم کلی طور پر مسلم حکومت ہے۔ تو حج کا علم لے کر کے جائیں اپنے پاس۔ اور حج کون سا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا ہے، سمجھ میں آئی؟ حج کے فضائل جانے کہ حج پر کیا ملے گا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج پر جنت کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا اللہ، کہ حج کا بدل صرف اور صرف جنت ہے۔ اور آدمی حج کر لے، حج کے بعد حج کر لے۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ کیسے پتہ چلے گا تو مجھ سے راضی ہے، کیسے پتہ چلے گا تو مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب جاتے تھے تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے پوچھتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ تم مجھ سے راضی ہے، لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ تم سے ناراض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اگر میں تم سے راضی ہوں اور ناراض ہوں، اس کا پتہ کرنے کا سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر بادشاہ جو وقت کا بادشاہ ہے ایسا مسلط ہے جو تمہیں تنگ کرتا ہے، دینی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تو سمجھ لینا میں تم سے ناراض ہوں۔ اور آپ کے اوپر کوئی ایسا بادشاہ حکومت کر رہا ہے جس کی حکومت پہ آپ دینی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے خوش ہو، تو سمجھ لینا میں تم سے راضی ہوں۔ ہم آج کے ماحول میں اس چیز کو اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اور اگر حج کر لے آدمی، حج کر لے تو حج مقبول ہو گیا، اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں کہ بھئی حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ آدمی کی میں نے خود نے دیکھا ہے، میرے بہت سے جو عزیز ہیں ان کے والدین نے حج کیا، میرے والد صاحب نے حج کیا، کہ میں نے ان کی زندگیوں کو ایک دم پلٹتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگ اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے تھے اور آنے کے بعد ایسے ہوئے، ایسے پلٹے
کہ لوگوں نے ساری زندگی ان کی زبان سے علاوہ خیر کی بات کے کچھ سنا ہی نہیں. اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ حاجی ہے، اور یہ آپ کے ممبئی کا ہی واقعہ ہے، ماشاءاللہ نام کے آگے 10-20 بار حاجی لکھ دوں تو کم ہے، لیکن ایک ہی فلیٹ 4 آدمیوں کو بیچ دیا. ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب تھے. کہ بھائی کون تھے؟ کہ بھائی فلاں حاجی صاحب سے یہ مکان لیا تھا. تو بھائی ماشاءاللہ کیسا حج کیا تھا بھائی. تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اس دربار میں آدمی جائے تو توبہ وہ توبہ کرے جس کو قرآن نے توبۃ نصوحا کہا. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی گناہ سے توبہ کر لے تو مر جائے اس گناہ کو واپس نہ کرے. شراب سے توبہ کیے، جوئے سے توبہ کیے کہ یا اللہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اگر اس سے توبہ کر لیے تو بزرگوں دوستو وہ مر جائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، وہ مر جائے گا، شراب نہیں پیے گا، وہ مر جائے گا لیکن جوا نہیں کھیلے گا. ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی. کون سی نماز؟ یہ 5 وقت کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد کی نماز فوت ہو گئی. اب گھڑ بڑا کے آنکھ کھلی تو دیکھا نماز کا وقت جا چکا تھا، تہجد کا وقت نکل چکا تھا. بڑے پشیمان ہوئے اور طبیعت ایک دم اندر سے بے چین ہو گئی. سوچا سارا دن بغیر سحری کا روزہ رکھوں گا اور اس نفس کو ماروں گا اور مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا، نماز پڑھوں گا صرف کونے میں بیٹھ کے استغفار کروں گا. سارا دن انہوں نے یہی عمل کیا، نماز پڑھی اور استغفار، نماز پڑھی استغفار کہ اللہ بس معاف کر دے، ایک بار معاف کر دے. یہ تہجد فوت ہو گئی. یہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تہجد کی نماز کی بات کر رہا ہوں. رات کو سوتے ہیں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھتے ہیں ایک سفید پوش لباس میں آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھ اور تہجد پڑھ لے. صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کون ہے؟ کہ میں شیطان ہوں. کون ہوں؟ کہ میں شیطان ہوں. صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی شیطان ہے تو تیرا کام تو راہ سے بھٹکانا ہے، تو مجھے راہ راست پہ لا رہا ہے. جواب سنو بزرگوں شیطان کا. اس نے کہا کہ اگر تو اس رات کی تہجد پڑھ لیتا، تیری جو تہجد فوت ہوئی تھی، اگر تو اس تہجد کو پڑھ لیتا تو اللہ تیرے اتنے درجات بلند نہیں کرتا جتنے درجات تو نے تہجد کے چھوڑنے میں بلند کرا لیے کہ تو سارا دن استغفار کرتا رہا. ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی بزرگوں دوستو شیطان لگا ہوا ہے. کبھی ہمارا شیطان ہمیں اس چیز پر مدد کرتا ہے، ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ بھئی چلو اخلاقی اعتبار سے ہم سدھر جائیں، معاملات کے اعتبار سے ہم سدھر جائیں. شیطان ہمیں گراتا چلا جا رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور حج پر جانے کے بعد سب سے زیادہ چیز جو مانگے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ چیز جو مانگے وہ استقامت کو مانگے. کس چیز کو مانگے؟ کہ یا اللہ اخلاق کے اعتبار سے استقامت دے دے، اعمال کے اعتبار سے استقامت دے دے، ہر چیز پر استقامت مانگے. ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک چور تھا، وہ چوریاں کرتا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو پھانسی پر لٹکایا ہوا ہے. کائے پہ؟ پھانسی پہ. نہ اس کے پیر ہیں اور نہ دونوں ہاتھ ہیں. بھیڑ مجمع لگا ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی وہاں سے گزر رہے ہیں کہ دیکھا عجیب انسان ہے،
दोनों हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए और फांसी दी है उसको बादशाह वक्त ने। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पहुँचते हैं और फरमाते हैं कि भाई माजरा क्या है, इसको फांसी की हुई? कि फरमाए कि ये चोर था। बड़ा ताज्जुब किया कि यार चोर था, इसके तो ना हाथ है ना पैर है, कैसे चोरी करता था? तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने बताया कि जब इसने पहली बार चोरी की तो इसका एक हाथ कटा, दूसरी बार चोरी की तो दूसरा हाथ, तीसरी बार चोरी की तो फिर पैर कटा, फिर चोरी की तो फिर पैर कटा। आज चोरी करने के इल्ज़ाम में बादशाह वक्त ने इसको फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया है। सोचने का मुकाम है बुजुर्गों दोस्तों, कितने बड़े बुजुर्ग हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को चीरते हुए उसके पास तक पहुंचते हैं और उसके कदमों को चूमते हैं और लोगों को मुखातिब करके कहते हैं कि ये मत समझना लोगों कि जुनैद ने चोर के पैरों को चूमा है, जुनैद ने इसकी इस्तिकामत को चूमा है। कि अल्लाह तुमसे भी ऐसी इस्तिकामत चाहता है कि परेशानी हो, कुछ भी हो, अल्लाह के हुजूर आओ। वो चोर ने पैर कट गए, हाथ कट गए, लेकिन उसके अमल पर इस्तिकामत देखो। आज हमारे सर में दर्द हो जाए, फजर में अगर बीवी उठा दे, क्या पागलपन, दिमाग दर्द हो रहा है और तू उठा ही चली जा रही है, एक उसके भी लगा देंगे। ये हमारे अखलाक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कभी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्या बस खाली मुंडिया हिला रहे, ये सब जानिए तो अमल कब होगा भाई? क्या आयशा, ए आयशा, ए हुमेरा, ला मैं तेरा आटा गूंद दूँ, ला मैं तेरी रोटियां बना दूँ, ला मैं तेरे घर में झाड़ू लगा दूँ? कभी करते हो कंपैरिजन? दावे तो हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की कोई सुन्नत जिंदगी में अपनाना नहीं है, बस दिखावा है, रियाकारी है, कुछ भी नहीं है। हज के साथ भी मामला यही है कि मैं हाजी कहलाऊं, मैं हाजी बन जाऊं, इसलिए मुझे हज करना है। लोग मुझे हाजी कह करके पुकारे। बुजुर्गों दोस्तों, ऐसी हज को अल्लाह को जरूरत नहीं है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल का तक़वा देखा जाएगा कि तुम हज करने लोगों को हाजी बुलाने के लिए कहने आए हो या मेरे लिए, मेरे दरबार में आए हो, मैंने बुलाया इसके लिए आए हो। अल्लाह हर अमल को चेक करेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह हम चेक करते हैं बाज़ार में एक चीज़ खरीदने के लिए, एक कपड़ा खरीदने के लिए, एक 5 रुपए की चीज़ खरीदने के लिए हम उसके, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कितनी कील और काल करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि इतनी बड़ी जन्नत आला इल्लियीन जिसको अल्लाह ने बयान किया है वो यूं ही दे देगा, ठोक बजा के हमको देखेगा नहीं, हमारे अमाल चेक नहीं करेगा, हमारी नियतों को नहीं टटोलेगा, ये यूं ही उठा करके लब भर के जन्नत में हमको फेंक देगा।